منبع الجود والعطاء اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ویحفظوا فروجهم ذالک ازکی لہم صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ درود شریف پڑھیں سارے حضرات، درود پاک ادھر دیکھیں جی میری طرف، درود شریف پڑھیے، درود شریف پڑھیے سارے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا، تھوڑا اونچا پڑھ لیں، تھوڑا سا اونچا پڑھ لیں، سارے پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ حمد و صلوات کے بعد دوستو، بزرگوں اور بھائیوں، درس قرآن مجید کے خوبصورت عنوان سے آج کی اس نشست کا اہتمام ہے۔ اللہ تعالیٰ اہتمام کرنے والے کو، لوگوں کو بہترین جزا عطا فرمائے۔ ہم سب کو اللہ تعالیٰ اخلاص کی دولت عطا فرمائے، ہر تصنع سے، بناوٹ سے، ذاتی مفادات، ذاتی شہرت سے اللہ سب کو محفوظ فرمائے۔ عزیز دوستو، بزرگوں، بالخصوص حضرات علماء بھی یہاں جلوہ فراز ہیں، چند ایک باتیں اپنے وقت میں رہتے ہوئے آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے۔ انسان مزاجاً ناپاکی کو بوجھ سمجھتا ہے، طبعی طور پر ناپاکی سے اسے گھن آتی ہے۔ آپ محسوس کر لیں کہ پڑھا لکھا، سمجھدار، سیانہ آدمی ہو، ڈگری اس کے پاس بڑی قیمتی ہے، پیسے بھی ٹھیک ٹھاک ہیں، بندہ بھی وزادار ہے، لیکن صرف اس نے کپڑے صاف نہ پہنے ہوں تو وہ کسی محفل میں جانے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ میری بات پہ توجہ کریں جی آپ حضرات، انتظامیہ والے بغیر بولے کام کریں جی، کچھ کام اشاروں سے بھی ہوتے ہیں، اور یہ تجربہ کریں، یہ بڑا قیمتی تجربہ ہے۔ تو انسان بوجھ محسوس کرتا ہے، کہتا ہے یار میرے کپڑے صاف نہیں ہیں لہذا میں نہیں جا سکتا۔ آپ کسی لمبے سفر سے واپس لوٹیں تو جب تک آپ نہا نہیں لیتے، کپڑے نہیں بدل لیتے، آپ کی طبیعت بوجھل ہوتی ہے، اور آپ چینج کر لیتے ہیں، صاف ستھرے ہو جاتے ہیں تو اپنے آپ کو تھوڑا ہلکا پھلکا محسوس کرتے ہیں۔ یہ ناپاکی طبعی طور پر انسان پر بوجھ بنتی ہے۔ کسی بندے کی کرتے کا بٹن کبھی ٹوٹ جائے نا، تو کوئی بندہ دیکھے نہ دیکھے وہ بڑا پریشان ہوتا ہے کہ میرا بٹن ٹوٹا ہوا ہے۔ اس بیچارے کی ساری محفل میں توجہ اپنے بٹن پہ رہتی ہے کہ یار میرا بٹن ٹوٹ گیا ہے۔ مزاج ہے انسان پر، کوئی بھی ظاہری بوجھ ہو کسی قسم کا تو وہ بوجھ تلے دب جاتا ہے۔ بس آپ سمجھ لیں کہ اگر ظاہر پر انسان کے تھوڑا بہت بھی، یہ میری داڑھی پہ، آپ کی داڑھی پہ کبھی کھانا کھاتے وقت کھانے کا کوئی ذرہ، چاول کا کوئی دانہ رہ گیا تو دیکھنے والے اسے برداشت نہیں کر سکتے، وہ آگے بڑھ کے کہیں گے جی یہ داڑھی صاف کریں۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی زیادہ محبت کرنے والا آگے بڑھ کے اتار ہی دے۔ کیوں کہ انسان کے وجود پر جو چیزیں فطرت کے خلاف ہوں وہ نہ اپنے آپ کو اچھی لگتی ہیں، نہ سامنے والے کو اچھی لگتی ہیں۔ بس سمجھ لیں اس بات کو کہ جس طرح ظاہری طور پر کوئی دھبا ہو تو انسان سکون میں نہیں رہتا، بوجھ کے نیچے رہتا ہے، اسی طرح اگر باطن میں دھبا ہونا، اس کے ذہن میں کوئی میل کچیل ہو، اس کے اندر کوئی مسئلہ ہو، حسد کا مسئلہ، عداوت کا مسئلہ، بغض کا مسئلہ، جھوٹ کا مسئلہ، بددیانتی کا مسئلہ، یہ بھی انسان کی طبیعت پہ بوجھ بن جاتا ہے۔ ساری محفل اپنی طرف اپنا ذوق لے رہی ہوتی ہے، اور جس بندے کے اندر نقص ہوتا ہے وہ اپنی جگہ پریشان بیٹھا ہوتا ہے۔ کیوں کہ اس کی طبیعت میں، میں نے دیکھا ہے
میری طرح کے جن لوگوں کو عادت ہو جاتی ہے اسٹیج پہ آنے سے پہلے نعرہ لگوانے کی، وہ نعرہ نہ لگے تو بیچارے صحیح طرح محفل میں آ ہی نہیں سکتے، مشکل کا شکار ہو جاتے ہیں کہ دیکھو میں آیا ہوں تو کوئی اٹھا ہی نہیں، کوئی نعرہ ہی نہیں لگا۔ یہ اتنا بڑا بوجھ ہے کہ انسان دب جاتا ہے، کیفیات نہیں اس کی زندگی میں ہوتی، وہ 4 5 6 شعبدہ بازیوں کا قائل ہو کے زندگی گزارتا ہے۔ کوئی بھی ناپاکی انسان کی طبیعت پر بوجھ بنتی ہے، کوئی بھی۔ آپ اپنے وجود سے ناپاکی کو دور کریں تو آپ محسوس کریں گے آپ ہلکے پھلکے ہو گئے، آپ کی تھکاوٹ اتر گئی، آپ محسوس کریں گے کہ آپ ذہنی طور پر کوئی سکون میں آ گئے۔ تو اگر ذہن سے انسان کئی چیزیں نکال دے اور ذہن سے بہت ساری ناپاکیاں دور کر دے تو آپ یقین کریں کہ مصلی بھی آباد ہو جاتا ہے، وضو کرنا بھی آسان ہو جاتا ہے، مسجد کی حاضری بھی بوجھ نہیں بنتی۔ قرآن مجید کئی دفعہ خود دعوت دیتا ہے کہ آج کئی دن ہو گئے تو نے میری تلاوت کیوں نہیں کی۔ شرط یہ ہے کہ انسان وہ خاص ناپاکیاں جو اس کے باطن کو، اس کی روح کو، اس کے دل کو میلا کرتی۔ قرآن مجید میں اللہ کریم نے فرمایا وَقُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ۔ اے محبوب آپ اپنے غلاموں سے کہیں کہ اپنی نظریں جھکا کے رکھیں اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کریں۔ ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ، یہ ان کے لیے زیادہ صاف ستھری بات ہے۔ نظر جھکی ہو، شرمگاہ محفوظ ہو۔ حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے کہا حضور مجھے کوئی ایسی نفلی عبادت بتائیں جو سب عبادتوں سے افضل ہو، میں وہ والی کرنا چاہتا ہوں۔ لوگ کوئی وظیفہ بتاتا ہے، کوئی وظیفہ بتاتا ہے، کوئی وظیفہ بتاتا ہے، تو مجھے نہ آپ نفلی عبادات میں سے وہ عبادت بتائیں جو سب سے زیادہ افضل ہو۔ تو امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے رزق حلال کمایا کر اور شرمگاہ کی حفاظت کیا کر، یہ سب عبادتوں سے افضل عبادت ہے۔ ان دو چیزوں پر توجہ دے۔ پتہ کیا ہوتا ہے کہ انسان جب کسی چیز کو دیکھتا ہے نا، یہ جو حکم دیا گیا نا نظریں جھکا کے رکھو، جب انسان کسی چیز کو دیکھ لیتا ہے اور پھر اسے بھا جاتی ہے، پھر اس کے لیے انسان کا ذہن، دل، طبیعت منصوبہ سازی کرتی ہے۔ مجھے کوئی چیز اچھی لگ گئی، کوئی پہننے کی گھڑی اچھی لگ گئی، اب وہ سب سے پہلے میری نظر نے دیکھی ہے، میری نظر اس پہ ٹکی ہے، تو اب میں کوشش کروں گا، پوچھوں گا کتنے کی ہے، پھر میں کوشش کروں گا کہ اتنے پیسے جمع ہو جائے تاکہ میں حاصل کر سکوں۔ میرا سارا ذہن، میری صلاحیتیں کوشش کریں گی کہ وہ گھڑی حاصل کر لی جائے۔ ہمیں یہ جو حکم دیا گیا تھا نا کہ بد نظری سے بچو، اور بد نظری سے مراد صرف عورت کو دیکھنا ہی بد نظری نہیں۔ علماء سے مسئلہ پوچھ لیجئے گا، بے ریش خوبصورت لڑکا اس ذہن میں بہت سے وسوسے شیطان پیدا کر دیتا ہے۔ پھر اسی طرح کا حکم بے ریش لڑکوں کے لیے، خوبصورت اور بغیر داڑھی کے وہ لڑکے، وہ نوجوان، ان کے لیے بھی ہمارے علماء نے یہی مسئلہ بیان فرمایا کہ ایسے لوگوں پر بھی اگر کوئی شخص اس لیے نظر ڈالتا ہے کہ اس کی نظر میلی ہے تو اسی حکم کے اندر آئے گا کہ اس نے بد نظری کی۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نا اس کے سد باب کے طور پر، آپ مہربانی فرمائیں جی یہ کیمرے شیمرے، یہ ویڈیوز، یہ اسی کو سارا کچھ نہ سمجھ لیں، یہ مائک چلنا چاہیے اور لائٹ آن رہنی چاہیے، اس کے علاوہ باقی سارے کام ہوتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے اور میری بات پر آپ توجہ دیں۔ دوستو ہمیں اس کے سد باب کے طور پر چند چیزوں کا شریعت اسلامیہ نے حکم دیا۔ ایک تو یہ کہا کہ اپنی نظر کو جھکا کے رکھا جائے، انسان کی نظر بے دریغ ادھر ادھر نہ اٹھے، وہ اپنی طبیعت میں کوئی ایسا ہیجان پیدا کرنے سے ہی بچے کہ وہ میلی چیزوں کو دیکھے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ عورتوں کو حکم دیا گیا کہ وہ باپردہ رہیں، اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں۔ ہمارے زمانے کے اندر عورتیں اپنی زینت کو ظاہر کرنے میں اس قدر زیادہ عروج پکڑ گئی ہیں کہ کوئی انہیں منع کیا کرے، وہ لوگ جنہوں نے منع کرنا تھا وہ خود اس جرم میں شریک ہو جاتے ہیں۔ عورت کے لیے یہ حکم تھا کہ وہ بن سنور کے باہر نہ نکلے،
اپنی زینت اپنے خاوند کے علاوہ کسی پر ظاہر نہ کرے۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ یہ مردوں کی بہت بڑی ذمہ داری تھی کہ وہ خواتین کو اس پر سمجھاتے اور قائل کرتے، ان کی توجہ اس بات پر دلاتے کہ تمہارا اپنی زینت کو چھپانا تمہارے لیے فائدہ مند ہے۔ جدید ہمارا جو سیکولر طبقہ ہے وہ یہ کہتا ہے کہ پردہ عورت کے لیے قید ہے، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ رات کو جو آپ تالا لگا کے اپنے گھر کو اندر سے سوتے ہیں اور سارے کباڑ آپ بند کر لیتے ہیں تو کیا آپ قید ہو کے سوتے ہیں؟ جب آپ نے سارے تالے لگائے، میری طرف توجہ کریں جی، آپ مہربانی فرمائیں، موبائلوں پہ کم دھیان دیں، اتنا تو وقت ہی نہیں ہے، مجھے رخصت ہونا ہے آپ سے۔ کیا جب آپ سارے دروازے بند کرتے ہیں گھر کے اور ساری کھڑکیاں بند کرتے ہیں اور تالے لگا کے آپ چابیاں بھی چھپا لیتے ہیں تو کیا آپ اپنے گھر میں قید ہو رہے ہوتے ہیں کہ محفوظ ہو رہے ہوتے ہیں؟ بول کے بتائیے۔ چلیں کچھ بھی نہیں ہوتا، اگر آپ بولیں گے تو میرا وعدہ ہے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ قید ہوتے ہیں کہ محفوظ ہوتے ہیں؟ او خدا کے بندے، قید ہونا اور بات ہے، محفوظ ہونا اور بات ہے۔ بس اس باریک نقطے کو سمجھ لیں کہ عورت جب پردہ کرتی ہے تو وہ قید نہیں ہوتی، وہ محفوظ ہوتی ہے۔ وہ گندی نظروں سے، میلے کچیلی نظروں سے اپنے آپ کو محفوظ کرتی ہے۔ حدیث سنیے، بہقی میں موجود ہے، امام بہقی فرماتے ہیں کہ لعنت اس پر جس نے بری نظر سے دیکھا۔ حضور فرماتے ہیں لعنت اس پر جس نے دیکھا، اور فرمایا لعنت اس پر جسے دیکھا گیا۔ جس نے دیکھا اس پر بھی لعنت اور جسے دیکھا گیا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بندہ بن سور کر تیار ہو کر، جو عورت بن سور کر تیار ہو کر باہر نکلی ہی اس لیے تھی کہ مجھے دیکھا جائے، اس کے ذہن میں یہ بات تھی مجھے دیکھا جائے، تو حضور فرماتے ہیں اس پر بھی لعنت ہو۔ مجھے بتلائیے نا، یہ جو عورتیں نئے کپڑے پہن کے اور بھڑکیلے قسم کا فیشن کر کے باہر نکلتی ہیں، کس مقصد کے لیے نکلتی ہیں؟ شادی بیاہ اور دیگر تقریبات میں جو جایا جاتا ہے اس کے پیچھے مقصد کیا ہوتا ہے؟ کیا وہ اس لیے جاتی ہیں کہ صرف میرا خاوند مجھے دیکھے، صرف اس لیے کہ میرا شوہر مجھے دیکھے، اس لیے جایا جاتا ہے؟ اس کا مقصود کیا ہے؟ اور پھر جو آ کر کے تبصرے کیے جاتے ہیں کہ فلاں نے میرے آج کپڑے کو دیکھا، میرے ڈیزائن کو دیکھا تو وہ دیکھتی رہ گئی، اس کا معنی کیا ہے؟ کچھ جگہ تو ایسی ہیں نا میرے بھائی جہاں ہم غیر محتاط ہوتے ہیں تو حالات خراب ہوتے ہیں۔ ایک کو ذرا کم کریں جی۔ کچھ جگہ تو ایسی ہیں جہاں ہم پہلے خود کوئی ایسی چنگاری جلاتے ہیں کہ جس سے پھر لاوا پکتا ہے اور حالات خراب ہوتے ہیں۔ تو پردے کا جو خاص حکم تھا، پردے کے تعلق سے جو خاص چیزیں تھیں، مجھے آپ کیا لینے دیں، آج آپ کیا لینے دیں کہ وہ پابندی دیندار لوگ بھی نہیں کر سکے، انہوں نے بھی توجہ نہیں کی، انہوں نے بھی خیال نہیں کیا۔ مثلا ایک اسلامک پروگرام چل رہا ہے اور دینی سوال اور جواب ہو رہے ہیں اور مفتی صاحب نے اور علامہ صاحب نے اور فلانے صاحب نے بتانے ہیں، تو وہ کوئی لڑکا بھی پوچھ سکتا تھا اس پروگرام میں لڑکی کا کیا کام تھا؟ اس کو ایز اے اسپیشل بٹھا کے اس سے سوال جواب کرنا معنی کیا ہے؟ سمجھ نہیں آتی بات کی، مطلب کیا ہے اس بات کا بھائی؟ اور پھر لوگ دلیل کے طور پر پیش کرتے ہیں جی فلانے صاحب بھی بیٹھتے ہیں، تو میں نے کہا فلانا صاحب دین کے لیے دلیل نہیں ہے، دین کے لیے رسول پاک کی ذات دلیل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جہاں حد فاصل قائم کر دی ہے وہاں اس حد کو کوئی بھی توڑے، وہ میں بھی توڑوں تو غلط ہوں، کوئی بھی توڑے، اس لیے کہ معیار حضور کی ذات ہے۔ پیران عظام کا سلسلہ ہے، پیران طریقت کا، تو اللہ خیر فرمائے، ان کا بھی الگ ماحول ہے۔ وہ صاحبان طریقت بھی کہتے ہیں کہ بیٹیاں ہوتی ہیں جی، مریدنیاں بیٹیاں ہوتی ہیں۔ آپ کے پاس تو اس کی نص کوئی نہیں نا، لیکن نبی پاک کی ازواج مومنوں کی مائیں ہیں، اس پر تو قرآن کی نص موجود ہے نا کہ وہ مومنوں کی مائیں ہیں تمہاری۔ تم تو کہہ رہے ہو نا بیٹیاں ہوتی ہیں، بیٹیوں جیسی ہیں، ہو گئی تمہاری بات، تم نے کر لی، پر اس پر تو نص موجود ہے نا، اس پر تو قرآن مجید کی واضح بین محکم آیت موجود ہے نا کہ یہ نبی کریم کی جو ازواج ہیں یہ مومنوں کی مائیں ہیں۔ لیکن حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ہم بیٹھی ہوئی تھیں تو نابینا صحابی حضرت عبداللہ ابن مکتوم آئے تو نبی کریم نے فرمایا پردہ کرو۔ پیر صاحب یہ ماں ہے مومن کی
اور وہ ماں جسے قرآن نے ماں کہا ہے، حضور نے فرمایا پردہ کرو۔ ایک مسئلہ ذرا اور بھی دیکھنا، یہاں ایک بات اور بھی سمجھنا، پردہ کرو یا رسول اللہ وہ تو نابینا ہے، تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تمہیں تو نظر آ رہا ہے نا۔ ایک بات اور ذرا یہاں ٹھہر کے سمجھنا کہ صرف مرد نے ہی نہیں رکنا عورت کو دیکھنے سے، عورت نے بھی رکنا ہے مرد کو دیکھنے سے۔ حضور نے فرمایا تم پردہ کرو، تم اپنی آنکھوں کو روکو۔ معنی کیا ہے کہ اگر مرد نے عورت کو، مطلب وہ بی بی کہتی ہے جی میں با پردہ ہوں، آپ کس قسم کی با پردہ ہے؟ کہتی میں برقع پہنتی ہوں، نقاب بھی کرتی ہوں، پھر سارا بازار گھومتی ہوں، پھر میں سویرے کونے شروع ہوتی ہوں اور آخر تک جاتی ہوں۔ بھئی یہ کون سا با پردہ مزاج ہے؟ یہ کون سا با پردہ مزاج ہے کہ آپ ہر دکاندار کے ساتھ جا کے بحث کرتی ہیں، ہر ایک کے ساتھ کلام کرتی ہیں، ہر ایک کو بتاتی ہیں کہ فلاں موقع پر فلاں چیز بھی میں لینے آئی۔ آپ کو حکم تو یہ دیا گیا تھا کہ بلا ضرورت آپ کو گھر سے ہی نہیں نکلنا، اور بڑی مجبوری کے ساتھ بھی نکلنا ہے تو پھر بھی آپ کو بڑی معقول بات کرنی۔ اور پھر قرآن مجید نے تلقین کی کہ عورت میٹھی باتیں بھی نہیں کرے گی۔ مرد کے لیے حکم ہے نا کہ وہ بڑا میٹھا بولے، اچھا بولے، لیکن عورت اگر غیر محرم کے ساتھ بات کر رہی ہو تو میٹھا نہ بولے، ایسا لہجہ اختیار نہ کرے کہ سامنے والے کو دلچسپی پیدا ہو اور اس کے دل میں کوئی کجی آئے، وہ دو ٹوک سی مختصر سی جامع سی بات کرے، مدعات جتنے کم لفظوں میں بیان کر سکتی ہے وہ کرے۔ کیا کروں، میری سوسائٹی کے اندر بہت سارے ایسے عجیب لوگ پائے جاتے ہیں جو کئی ناموں پہ دھندا کرتے ہیں، کئی ناموں پہ وہ تماشا کرتے ہیں۔ صبح پیر صاحب بیٹھتے ہیں جی 9 بجے عورتوں کو تعویذ دینے کے لیے، تو بیچ میں پردہ کتنا ہوتا ہے؟ بیچ میں انہوں نے کیا حد رکھی ہوئی ہے؟ کس بنیاد پر وہ آمنے سامنے بیٹھتے ہیں؟ کیا دلیل ہے ان کے پاس؟ کسی نے پوچھا تھا درویش سے کہ اگر عورت اور مرد نیک ہوں تو پھر بھی اکٹھے نہیں بیٹھ سکتے؟ تو رب کے بندے نے فرمایا کہ اگر پڑھانے والے جنید بغدادی ہوں اور پڑھنے والی رابعہ بصری ہوں تو پھر بھی بغیر پردے کے بیٹھنے کی اجازت نہیں۔ تو جب اتنے لوگوں کو اجازت نہیں ہے تو پیر صاحب کو کس نے اجازت دے دی؟ یہ مہینہ ہے سفر کا، یہ مہینہ ہے داتا گنج بخش علی اجویری کا، یہ حضرت مجدد الفسانی کا مہینہ ہے، یہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا بریلوی کا مہینہ ہے۔ اعلیٰ حضرت کو ایک پیلی بھیت کے بزرگ تھے، انہوں نے بلایا، دعوت دی، کہا جناب ہمارے ہاں تشریف لائیے۔ آپ تشریف لے گئے، ظاہر ہے ان سے محبت تھی تو خط آیا ان کا، آپ نے جواب ارسال کیا، تشریف لے گئے۔ جب وہاں پہنچے تو پیر صاحب بغیر پردہ عورتوں کے بیچ بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ تعویذ لکھ رہے ہیں، اور زیادہ کامیاب بھی پیر، امیر پیر ہوتا ہی وہ ہے جو عورتوں کا پیر ہو، وہ ذرا زیادہ امیر ہوتا ہے، وہ نذرانہ ذرا صحیح کر کے لے کے آتی ہیں، ان کو ذرا صحیح پتہ ہوتا ہے کہ میں نے کون سا تعویذ کس کے لیے کرانا ہے۔ کہا کہ عورتوں کے بیچ بیٹھے ہیں بغیر پردہ، دور سے فاضل بریلوی نے دیکھا تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی وہیں سے واپس ہو گئے۔ جب آپ واپس ہو رہے تھے تو کسی نے ان سے بتایا کہ وہ تو تشریف لائے تھے تو جا رہے ہیں، اٹھے اور دوڑے اعلیٰ حضرت کے پیچھے جا کے کہنے لگے حضور آپ کیوں جا رہے ہیں؟ فرمایا تم عورتوں کے بیچ بیٹھے ہو، میں تمہارے پاس رہوں گا، تمہارے ساتھ دوستی کروں گا، اس طرح کے آدمی کے ساتھ میں رسم و راہ بڑھاؤں گا؟ عورتوں کے بیچ بغیر پردے کے بیٹھے ہو، تشریف لے جا رہے ہیں۔ آگے بڑھ کے وہ کہنے لگے حضور کچھ تو خیال فرمائیں، لوگ کیا کہیں گے کہ آپ آئے اور چلے بھی گئے، کچھ تو خیال فرمائیں۔ کیا جملہ ہے امام احمد رضا کا، ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، تم جس سمت آ گئے ہو سکے ہی بٹھا دیے ہیں۔ کیا انداز ہے! فرمانے لگے آپ کا خیال کروں؟ کہ حضور کچھ خیال کریں؟ فرمایا اس کا خیال کروں جو نبی پاک کی شریعت کا خیال نہیں کرتا، میں کس طرح کر کے خیال کر لوں آپ کا؟ جا رہا ہوں۔ وہ بھی کوئی اللہ کے بندے تھے، کہنے لگے ہاتھ بڑھائیے، آج کے بعد توبہ کرتا ہوں، آئندہ بغیر پردے کے بیویوں کے بیچ نہیں بیٹھوں گا۔ تو فاضل بریلوی کہنے لگے اگر آپ توبہ کرتے ہیں تو پھر سینہ میں لائیے، آپ توبہ کریں گے تو ہم آپ سے پیار کریں گے۔ بھائی زندگی میں کچھ چیزیں طے کر دی دین نے، وہ طے شدہ چیزوں میں کوئی اپنی مرضی کا ترجمہ کرنے کی کوشش نہ کرے، کوئی اپنی مرضی کا۔ یاد رکھنا آج تک ظلم اور زیادتی کے اور بچوں کے ساتھ زیادتی کے جتنے کیس دائر ہوئے آپ ٹٹول کے دیکھ لیں، کوئی اپنا ہی نکلا،
کوئی محلے دار ہی نکلا، کوئی قریبی نکلا. ابا جی کہتے ہیں وہ بچی کزن کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہے، مجھے اعتبار ہے اپنی بچی پہ. وہ میرا بیٹا کزن کے ساتھ گیا ہے، مجھے اعتبار ہے. بھئی جسے اللہ رسول نے غیر محرم کہہ کے اعتبار نہیں کیا، کوئی نہیں سمجھ آئی آپ کو میری بات کی. جس کو رب رسول نے غیر محرم کہا اور اعتبار غیر محرم کہا، غیر محرم اور اعتبار نہیں کیا، جس پر رب رسول نے اعتبار نہیں کیا تو نے کیسے کر لیا ہے؟ جس پر اللہ رسول کا اعتبار تھا تیرا بھی بس اعتبار اسی پر. اتنا خوفناک جملہ کہ مجھے اعتبار ہے. اب کیا بات کرتے ہیں صاحب؟ یاد رکھیں میرے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک بات ہمیں سمجھائی ہے، اس کو آپ سمجھیں. معنی یہ نہیں کہ آپ کو برے آدمی ہیں، معنی یہ نہیں کہ جس سے یہ بات ہو رہی ہے کہ وہ کوئی برا آدمی ہے. حضور نے سمجھایا کیا ہے؟ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جہاں مرد اور عورت اکیلے ہونا، ایسا نہیں تھا کہ یہ برے تھے یا برے ارادے سے گئے تھے یا بری سوچ پہلے سے موجود تھی. حضور فرماتے ہیں جہاں مرد اور عورت اکیلے ہوں وہاں تیسرا شیطان ہوتا ہے. وہ فٹافٹ وہاں پہنچتا ہے، فٹافٹ. اور عارف رومی فرماتے ہیں کہ جس طرح گھی کو آگ کے قریب رکھ دو تو پھر گھی نے ڈلنا ہی ڈلنا ہے، آپ اسے ڈھلنے سے روک سکتے نہیں. اسی طرح جوان لڑکے اور لڑکی کو جب آپ آزاد چھوڑ دیں گے تو پھر آپ کہیں کہ نہیں مجھے اعتبار ہے، تو آپ کی یہ بات ہی سرے سے غلط ہے. اس لیے کہ جب گھی آگ کے قریب رکھا جائے تو پھر آپ گھی سے کہیں کہ وہ ڈھلے نہ، یہ ہو سکتا نہیں. چیزوں کو سمجھیں، اپنے ان معاملات کے اندر ضرور قیود برقرار رکھیں، وہاں ضرور فاصلہ رکھیں جہاں فاصلہ رکھنے کا شریعت نے ہمیں حکم ارشاد فرمایا ہے. پردہ تو حسن ہے، پردہ تو وقار ہے، پردہ تو زینت ہے. دیکھو ہر کتاب کو بھی کبھی غلاف چڑھا ہے، وہ تو صرف قرآن پاک کو چڑھتا ہے. دنیا میں کتنی عمارتیں بنتی ہیں، کبھی کسی کو غلاف چڑھا ہے؟ وہ تو صرف خانہ کعبہ کو چڑھتا ہے. دنیا میں کتنی عورتیں بستی ہیں، ساری پردہ نہیں کرتی، بس سیدہ فاطمہ کی کنیزیں پردہ کرتی ہیں، سیدہ عائشہ صدیقہ کی کنیزیں پردہ کرتی. پاک پردہ خواتین، با حیا نوجوان. ملت کے جوانوں ایک بات اور ذہن میں رکھنا، محمد بن قاسم جب یہاں آئے نا تو ظاہر ہے کہ وہ نہ زبان جانتے تھے ہندوستان کی اور نہ رستوں سے آشنا تھے. راجہ دہر سے مقابلہ تھا. ایک نئی جگہ جا کے انسان نے جب لڑنا ہو، اسے زمینی حقائق بھی پوری طرح معلوم نہیں ہوتے تو انسان تھوڑی دشواری محسوس کرتا ہے. ایک بزرگ سے ملاقات ہوئی تو محمد بن قاسم 17 سال کا نوجوان. ہمارے ملک میں تو ایک نئی کہانی چھڑ گئی ہے کہ 18 سال سے پہلے کوئی کلمہ ہی نہیں پڑھ سکتا. یہ انہوں نے چھیڑی ہے جن کو آپ ووٹ دیتے ہیں، ان لوگوں نے چھیڑی ہے. سندھ اسمبلی میں تو میں نے سنا ہے کہ معاملہ کافی آگے نکل گیا، پر تولے جا رہے ہیں قومی اسمبلی میں بھی لانے کے لیے. خدا را کچھ تو سوچیں. یہ تو دنیا کے کسی بڑے لبرل قسم کے ملک میں بھی قانون نہیں ہے. تبدیلی مذہب کا جو رنگ آپ بھرنے جا رہے ہیں، آپ کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں دنیا کو؟ آپ کیا بتانا چاہتے ہیں؟ میں نے پہلے بھی کہا تھا، پھر کہتا ہوں، دین دشمنوں سے جو ہو سکتا ہے وہ کر لیں. یہ رسول اللہ کا دین ہے، یہ دنیا میں آیا ہی غالب ہونے کے لیے، اور اسلام کی فطرت میں قدرت میں لچک دی ہے. اتنا ہی یہ ابھرے گا جتنا کہ دبا دو گے. اس کے مزاج میں پھیلنا ہے. دین ہماری وجہ سے نہیں پھیل رہا، مولوی پیر صوفی درویش عالم فاضل کی وجہ سے نہیں پھیل رہا. نہ یہ تو چھوٹی سی کوشش کرتے ہیں، وہ بھی اللہ کرے خلوص سے ہو جائے. دین تو اپنی سچائی کی وجہ سے پھیل رہا ہے. یہ تو اپنی سچائی کی وجہ سے اس کے مزاج میں پھیلنا ہے تو یہ پھیل رہا. تو 17 سال تو عمر تھی صرف محمد بن قاسم کی جب یہاں آ گئے تھے. تو آپ تو کہتے ہیں 18 سال والا کلمہ ہی نہ پڑھے. تو 17 سال میں جہاد کرنے بھی آ گئے. اب چڑھتی جوانی ہے، نوجوان ہے. یہاں آئے، راجہ دہر سے مقابلہ، ایک بزرگ سے ملاقات ہوئی. محمد بن قاسم پریشان ہے. بابا جی بول کے کہتے ہیں پتر کیا مسئلہ ہے؟ کہنے لگے بابا جی پریشان ہوں، مقابلہ نئی جگہ پہ ہے، نئے لوگ ہیں، کیسے کام چلے گا؟ وہ بزرگ کہنے لگے چل میں بھی تیرے لیے دعا کروں گا تو حوصلہ کر، خیر ہوگی.
دو چار دنوں کے بعد پھر ملاقات ہوئی، جنگ کے بادل منڈلا رہے تھے، فوجیں اپنی اپنی کمان سنبھال رہی تھیں، تیاریاں عروج پہ تھیں۔ محمد بن قاسم بڑے حشاش بشاش، جبہ پہن رہے ہیں، امامہ باندھ رہے ہیں، تلوار تھام رہے ہیں۔ بزرگوں نے کہا پتر بڑے مطمئن نظر آتے ہو، پرسوں تو ڈرے ہوئے تھے۔ تو کہنے لگے بابا جی میں نے نا پتہ کرا لیا ہے، 2 گھنٹے شاید پورے راجہ داہر میرے مقابلے میں نہ ٹھہر سکے، اس سے زیادہ نہیں، 2 گھنٹے سے زیادہ نہیں ٹھہر سکتا۔ وہ گیا، وہ کہنے لگے خدا کے بندے تیرے پاس کون سا ایسا تھرمامیٹر ہے جس سے تو نے معلومات کر لی ساری؟ کون سا میپ ہے جس سے تو فوراً ماپ کے بتا رہا ہے کہ 2 گھنٹے؟ کہنے لگا جناب میں نے پتہ کرا لیا ہے، نظر کا گندہ ہے، وہ نظر کا گندہ ہے، اس کی تو خالہ کی، پھپھو کی، ماموں کی بیٹیاں اس کی گندی نظر سے نہیں بچتی۔ میں نے پتہ کرا لیا ہے جن کی نظریں گندی ہوں وہ میدانوں میں رہنے کے قابل نہیں ہوتے، اس کی نظر گندی ہے، 2 گھنٹے نہیں میرے مقابلے میں ٹھہر سکتا۔ میری چڑھتی جوانی ہے، میں سپہ سالار ہوں، اللہ نے مجھے عزت دی ہے، لیکن مجھے اللہ کی عزت کی قسم اگر کبھی دیکھا ہے تو کسی بزرگ کا نورانی چہرہ دیکھا ہے، یا میں نے بیت اللہ دیکھا ہے، یا قرآن مجید کے صحیفے کو دیکھا ہے، ورنہ میں نے اپنی نظروں کو کبھی میلا نہیں ہونے دیا۔ آپ سمجھیں میرے بھائی چیزوں کو، یہ وہ تعفن ہے۔ اور آپ ذہن بنائیں، اپنا ذہن بنائیں۔ میں اکثر ایک مثال عرض کرتا ہوں دوستوں کو، گوشت آپ کھا رہے تھے اور بڑا مزیدار گوشت تھا، بڑا مزیدار تھا، آپ کو ذائقہ آ رہا تھا، 2 4 5 لقمے آپ نے کھائے تو لذیذ لگا۔ پھر کسی بندے نے آپ کے کان میں کہہ دیا کہ صدقے کا ہے، اس کا ذائقہ منہ میں بدل جاتا ہے کہ نہیں؟ ہاں نہ تو کرو نا، چلیں 2 قدم اور آگے بڑھ کے اگر کسی نے یہ کہہ دیا کہ حرام گوشت کا ہے، کہنی شروع ہو جاتی ہے یہ گوشت تو وہی ہے نا جو آپ نے چند لقمے پہلے کھائے تھے تو مزہ آیا تھا، وہی گوشت ہے۔ اور چند لقمہ بعد جب کسی نے کہا صدقے کا ہے تو اس کا ذائقہ ہی بدل گیا منہ میں۔ پھر جب کسی نے کہا حرام ہے تو آپ کو کہہ آنے لگی، آپ کا وجود اور آپ کا پیٹ قبول کرنے سے انکار کر رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کا ذہن کلک کرتا ہے کہ یہ حرام ہے، یہ میرے لیے جائز ہے۔ اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے میری بات کی۔ جب انسان کا ذہن طے کر لے کہ یہ چیز حرام ہے تو پھر وہ کبھی بھی اسے لطف اور ذائقہ نہیں دیتی۔ شرط یہ ہے کہ وہ طے کر لے، شرط یہ ہے کہ وہ طے کر لے۔ بس سمجھ لیں آپ بات، اگر آپ طے کر لیں گے نا کہ ادھر نظر کرنا میرے لیے گندہ ہے، اس طرف جانا میرے لیے برا ہے، اس طرف جانا میرے لیے برا ہے، جب آپ طے کر لیں گے تو دروازے تو سارے بند ہو گئے تھے، پر حضرت یوسف دوڑ پڑے، حضرت یوسف دوڑ پڑے کہ مالک جو کام میرے لیے ٹھیک نہیں میں کر سکتا۔ دروازے تو بند تھے لیکن وہ دوڑ پڑے نا، پھر جدھر جدھر گئے رب کریم نے وہ سارے دروازے کھول دیے۔ شرط یہ ہے کہ آپ طے کر لیں کہ یہ چیز میرے لیے ٹھیک ہے۔ ہمیں ترمذی شریف میں ایک حدیث ملتی ہے، ذوالکفل نام کا ایک شخص تھا، بڑا مالدار تھا۔ ایک عورت جس کے بچے یتیم تھے مجبور ہو کے اس کے دروازے کی سوالی ہوئی۔ وہ مالدار تھا لیکن اپنے کردار کے لحاظ سے بڑا گرا ہوا شخص تھا۔ خاتون سے کہنے لگا کہ میں تیری جھولی تو پیسوں سے بھر دوں گا لیکن میرے ساتھ منہ کالا کرنا پڑے گا۔ کہنے لگی کہ میں بڑے پاک باپ کی بیٹی ہوں، بڑی طیب ماں کے بطن سے جنم لیا، زندگی میں حرام کی طرف رب کریم نے توجہ نہیں جانے دی، تو اللہ سے ڈر۔ اور یہ غلاظت والا کام ہے، یہ گندا کام ہے، یہ باطن میلا ہو تو لوگ اس طرح کرتے ہیں، تو مہربانی کر مجھے اس سے بچا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، پھر نہیں تو بھاگ جا، کچھ بھی نہیں دیتا۔ اولاد آدمی کو کمزور کر دیتی ہے، بزدل کر دیتی ہے۔ بہت سارے اداروں کے سربراہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا ملازم اس لیے جھڑکیاں کھا رہا ہے کہ یہ کوئی نکما آدمی ہے یا یہ کوئی گرا ہوا شخص ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ شاید اس لیے ہماری جھڑکیاں برداشت کر رہا ہے کہ یہ کوئی کمزور ہے۔ ایسا نہیں، ہو سکتا ہے کہ وہ شعور کے لحاظ سے، عقل کے لحاظ سے، عبادت کے لحاظ سے تجھ سے آکے ہو، وہ تو تیری جھڑکیاں سہ رہا ہے اس لیے کہ بچے بھوکے ہیں گھر میں، وہ تو تیری بات اس لیے برداشت کر رہا ہے کہ بیٹیوں کا بیاہ کرنا ہے، وہ تو اس لیے سہتا جا رہا ہے بیچارہ کہ اسے کمزور کر دیا اس کے گھر کے حالات نے، اور تو ہے کہ سمجھ رہا ہے کہ شاید میں کوئی بہت بڑی چیز ہوں اس لیے میری ڈانٹ صحیح جا رہی ہے۔
عزیز دوست وہ خاتون ٹوٹ گئی، اس نے کہا کچھ نہیں دیتا، واپس گئی تو بچے رو رہے تھے، مجبور ہو کے لوٹ آئی، آ کے کہنے لگی ٹھیک ہے میں تیار ہوں پر میرے بچوں کو روٹی دے دے۔ ذوالکفل کہتا میں نے جب دروازہ بند کیا اور میں منہ کالا کرنے کو اس بی بی کے قریب ہونے لگا، عورت کی پاکیزگی دیکھنا، یہاں میں عورت کی پاکیزگی کی بات کر، قریب ہونے لگا تو اس کا وجود کانپنے لگا، وہ ڈری۔ اللہ کرے آپ سمجھے میری بات کو۔ ایک مثال میں دے چکا ہوں کہ انسان کا ذہن بن جائے کہ گند ہے، پھر وہ قریب کبھی جا سکتا؟ اگر ذہن بنا لیا جائے، ذہن میں طے کر لیا، او بھئی ہمارے بچوں کو تو جو طے ہو جائے نا کہ یہ سبزی میں نے نہیں کھانی، تو آپ جبرن کھلائیں تو وہ نہیں کھاتے، وہ کیا کر دیتے ہیں؟ آپ کھلا کے دکھائیں نہیں کھاتے، وہ کہتے نہیں کھائی جاتی، بھئی کیا کریں، مجبوری ہے۔ جو بچے دودھ نہیں پیتے، ان کی اماں 10 تھپڑ بھی لگا لے تو کہتے ہیں مجھ سے پیا جاتا، ذہن بن گیا کہ مجھے پسند نہیں۔ بس اس ناپاکی کو ناپاکی سمجھنا شروع کریں، اس گندگی کو گندگی سمجھنا شروع کریں، پھر شیطان کوئی بھی لذت بنا کے سامنے نہیں لا سکتا۔ دروازے بند کر کے کہتے ہیں میں خاتون کے قریب ہوا، وہ کانپی، اس کا وجود راشا طاری ہو گیا جسم پر۔ میں نے اس بی بی سے کہا کہ دروازے تو سارے بند ہیں، تو کاہے کو ڈر رہی ہے؟ تو وہ کہنے لگی نہیں، ایک دروازہ ہے جو بند ہو ہی نہیں سکتا۔ کہا وہ کون سا دروازہ ہے؟ کہنے لگی وہ میرے رب کریم کا دروازہ ہے جو کھلا رہتا ہے، جو بند نہیں ہوتا، وہ دیکھ رہا ہے۔ وہ شخص کہتا ہے کیا اس عورت کی پاکیزگی اور اس کے جملوں کا خلوص تھا؟ کیا ان لفظوں میں تاثیر کا نور تھا کہ میرے سینے میں اتر گیا؟ میں نے کہا تو عورت ہو کے رب سے اتنا ڈرتی ہے تو میں تو اللہ نے مجھے مرد بنایا ہے، تجھ پر فضیلت دی ہے۔ دروازہ کھول کے کہا جا تو آزاد ہے، اور پھر سر سجدے میں رکھا، توبہ کر کے کہا مالک پچھلے معاف کر دے، تو دلوں کے حال جانتا ہے، آئندہ یہ کام نہیں کروں گا، اللہ بڑا کریم ہے۔ توبہ بھی قبول ہوئی، اور رات کو ہی جناب اسرائیل بھی آ گئے، روح بھی پرواز کر گئی۔ سویرے لوگ جنازہ تک پڑھنے کو تیار نہیں تھے کہ اس کا تو روپ معاشرے نے کچھ اور دیکھا تھا، لیکن چونکہ اس گندگی سے نکل آیا تھا، توبہ سچی تھی۔ ترمذی میں موجود ہے کہ صبح اس کے دروازے پر لکھا ہوا تھا لوگوں رب کریم نے کفل کی بخشش فرما دی ہے۔ تو اپنے مزاج میں ذہن کے اندر آپ اس بات کو لیں۔ یہ تو بات تھی نا ایک خاتون کی، میں نے ذاتی طور پر میں نے زمانہ دیکھا ہے مدرسے کا بھی، کالج کا بھی، پھر مجھے موقع ملا تھوڑا سا دنیا دیکھنے کا بھی۔ میں نے بڑے پاکیزہ فطرت جوان دیکھے، بڑے طیب مزاج جوان دیکھے، کوئی ایسی مایوسی نہیں ہے۔ میں نے بڑے بڑے صاف ستھرے، فکر صاف، نظر صاف، نظریہ صاف، سوچ صاف، ایسے ستھرے لوگ میں نے دیکھے ہیں۔ جب وہ صاف ستھرے تھے پھر اللہ نے ان سے کام لیا، ان کی نظر صاف تھی تو زبان بھی صاف تھی، ان کی نظر، ذہن، مزاج صاف تھا تو ان کے قلم سے جو چیزیں نکلیں وہ شاہکار تھی۔ انہوں نے کمال لکھا، کمال کہا، کمال بولا، انقلاب آ گیا ان لوگوں کی وجہ سے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں، یہ جو طیب صاف ستھرے لوگ ہوتے ہیں نا، یہ کبھی گندگی کی طرف جا سکتے؟ وہ تو کوئی گندی مکھی ہوتی ہے جو گندگی پہ بیٹھتی ہے۔ آپ دیکھیں نا جس مکھی کے مزاج میں گندگی ہے نا، آپ کا سارا جسم چھوڑ دے گی، جہاں پیپ ہے ریشہ ہے وہاں جا کے بیٹھ جائے گی، سارا جسم چھوڑ دے گی، کیونکہ مزاج میں گندگی ہے نا۔ ایک مکھی وہ بھی ہے جو سارا شہر ڈھونڈتی ہے پر بیٹھتی پھول پہ ہی ہے، بیٹھتی پھول پہ ہے، لیکن جب اٹھ کے کہیں اور جاتی ہے، اپنے مسکن میں جاتی ہے، تو پھر وہاں وہ شہد چھوڑ دیا جس میں میرے رب نے شفا رکھی ہوئی۔ آپ کے مزاج میں جب صفائی آئے گی، ایک حدیث پاک ہے، اس کو آپ نے ضرور ذہن میں رکھنا ہے۔ پہلے تو مجھے نہیں پتا تھا، چونکہ میرا ایک بڑے چھوٹے سے گھرانے سے تعلق ہے، زیادہ زندگی میں آسانیاں میسر نہیں آئیں، زیادہ میسر نہیں آئیں تو پھر زیادہ کی عادت بھی نہیں ہوئی، طبیعت نہیں۔ ایک سرسوں کا تیل گھر میں ملتا تھا تو بس وہ لگانے کی عادت ضرور ہے، اس کے علاوہ کبھی آسانیاں میسر تھی نہیں تو ان کی عادت بھی کبھی نہیں آئی۔
اب میں مدرسے میں کبھی کبھی صبح سحری میں کسی بچے کو اٹھانے جاؤں تو مجھے محسوس ہوتا ہے کہ کوئی دوائی لگا کے سویا ہے۔ کچھ چیزیں ہیں جو ہمارے بچے نوجوان بھی استعمال، کیوں کہ وہ معاشرے میں خوبصورت بن کے جینا چاہتے ہیں۔ یہ کوئی اتنی بری خواہش نہیں ہے۔ آپ کا اچھا لگنا، صاف ستھرا لگنا۔ نبی پاک علیہ السلام نے ایک شخص کے بال بکھرے ہوئے دیکھے تھے تو فرمایا کہ ان کا حق بھی ادا کرو، کنگھا کیا کرو۔ یہ کوئی بری چیز نہیں، لیکن یہ یاد رکھیں کہ ظاہری بناوٹ اور چیز ہوتی ہے، اور ایک آپ کے اندر کا حسن ہوتا ہے جو چھلک کے باہر آ جاتا ہے۔ آپ کے اندر بھی ایک نورانیت پائی جاتی ہے۔ وہ اس کے لیے کریم کی ضرورت نہیں ہوتی، اچھے شیمپو کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اس کے لیے آپ کو کوئی 1 گھنٹہ آئینے کے سامنے کھڑے رہ کے اس کی منت نہیں کرنی پڑتی کہ بول دینا جھوٹ کے میں پیارا لگ رہا ہوں۔ کچھ نہیں کرنا پڑتا، بلکہ آپ کا اندر صاف ستھرا ہو تو چہرہ خود بخود نور برسانا شروع کر دیتا ہے۔ حدیث پاک موجود ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی نظر صاف رکھو۔ یہ حدیث یاد رکھے، نوجوان یاد رکھے۔ فرمایا اپنی نظر صاف رکھو، شرمگاہ کی حفاظت کرو۔ پھر سن لیں، 2 باتیں فرمائیں۔ فرمایا نظر کو صاف رکھو، شرمگاہ کی حفاظت کرو، ورنہ اللہ تمہارے چہروں کی روشنی لے جائے گا، تمہارے چہروں کا نور چلا جائے گا۔ تم اپنی نظر صاف کر لو، شرمگاہ کی حفاظت کر لو۔ معنی کیا ہے؟ اللہ تمہارے چہرے پر اپنے فضل سے نور پیدا فرما دے گا، فضل سے نور پیدا کر دے گا۔ آپ سمجھ جائیں اس بات کو کہ جب آپ کی نظر صاف ہو، طبیعت صاف ہو، مزاج صاف ہو۔ ہمارے ہاں بدکاری کے، بے حیائی کے جو اعداد و شمار بتائے جاتے ہیں وہ اتنے شرمناک ہیں کہ وہ بیان کرتے ہوئے بھی تکلیف ہوتی ہے۔ ہمارے ہاں جو رنگ ہے، چلیں بہت ساری قومیں بہت ساری کام کرتی ہیں، لیکن جو حال میڈیا کا، سوشل میڈیا کا، ٹک ٹاک کا، فلاں کا ہماری ملت کے جوانوں نے کیا ہے، یہ انداز تو مہذب قوموں کا ہوتا ہی نہیں۔ سنجیدہ فکر لوگ تو اس طرح زندگی نہیں گزارتے، صاف ستھری طیب زندگی، اس کے اندر انسان پر بوجھ بنے ذرا سا بھی گناہ غلاظت، ذرا سا بھی۔ مسکی نام کے ایک بزرگ تھے، حضرت عبداللہ یافعی نے اس کو لکھا ہے۔ ان کے وجود سے خوشبو بڑی آتی تھی۔ لوگ اکثر سوال کرتے کہ آپ کون سی خوشبو استعمال کرتے ہیں؟ تو سادے بزرگ تھے، کہنے لگے پتر کوئی بھی نہیں لگائی کبھی۔ تو لوگ تشویش میں مبتلا ہو گئے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، اتنی اعلیٰ خوشبو ہے، بابا جدھر سے گزر جاتا ہے خوشبوؤں والا بابا ہی مشہور ہو جاتا ہے۔ تو کوئی تو ایسی چیز ہے نا، کچھ تو ایسا ہے نا۔ اتنی سونی خوشبو، اتنا سونا حسن۔ کل ہمارے اہل سنت کے بہت بڑے جید، مقتدر اور بزرگ عالم مفتی اشرف القادری صاحب کا وصال ہو گیا۔ میں وہ جب بیمار تھے، میرا چونکہ بڑا پرانا، بڑا گہرا ان کے ساتھ تعلق تھا، بڑے سالوں پہ محیط میں بیمار تھے، تو میں تیمارداری کرنے گیا۔ ان کو بھی میں نے دیکھا اور باقی مریضوں کو بھی دیکھا، اور ان کا انتقال ہوا تو میں صبح ہی چلا گیا، تو میں نے ان کو پھولوں میں لیٹے ہوئے بھی دیکھا۔ تو میں باہر نکلا تو چند آنسو میری آنکھوں میں تھے، تو مجھے ایک صاحب کہنے لگے کیا سوچ رہے ہیں؟ میں نے کہا مجھے میاں صاحب کا ایک شعر یاد آ رہا ہے۔ انہوں نے کہا تھا بعد مرندے مکھڑا میرا ہو جاوے جے تازہ، پھر سمجھ لینا محبوب میرے نے آن پڑے ہے جنازہ۔ تو یہ روشنیاں، یہ خوبصورتیاں، یہ نورانیت، حالانکہ یہ جہد مسلسل کرنے والے لوگ تھے، مسلسل جد و جہد والے لوگ۔ یہ پچھلے کچھ دنوں میں ہمارے بہت سارے بزرگ، میں کوئی کسی کو راضی کرنے کے لیے، بات کرنے کی اس لیے ضرورت محسوس نہیں کرتا کہ کوشش کرنی چاہیے کہ ممبر پہ وہی بات کی جائے جس کا بندہ صبح قیامت بھی اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کے حساب آسانی سے دے سکے۔ میں ذاتی طور پر بڑا مداح تھا سید محفوظ الحق شاہ صاحب کا، ذاتی طور پر، اس لیے کہ جن لوگوں کے عقیدے پکے ہوتے ہیں نا، عقیدے پکے ہوتے ہیں، نظریات پکے ہوتے ہیں، وہ لوگ آگے بھی پھر حق کی تقسیم کرتے ہیں، نفع بخش لوگ ہوتے ہیں جو اسلاف کے طریقوں پہ چلتے ہیں۔ اللہ ان پہ بھی اپنی رحمت فرمائے۔ بات سمیٹنے لگا ہوں، بزرگ کہتے بھی میں نہیں خوشبو لگاتا، تمہیں کسی نے غلط بات، اب بہت سارے لوگوں نے گھیر لیا کہ بابا کوئی تو بات ہے نا، اتنی خوشبو آتی ہے۔ تو کہنے لگے پتر نہیں مانتے تو سنو پھر۔ میں خوبصورت تھا، چڑھتی جوانی تھی، ایک کپڑے کی دکان پہ ملازم تھا، عورت کپڑا لینے آئی تو اس کی نظریں مجھ پر میلی ہو گئیں، کسی طریقے کپڑا دکھانے کے بہانے گھر بلایا،
چاروں جانب دروازے بند کر کے کہنے لگی کہ میرے ساتھ منہ کالا کر۔ میں نے کہا کہ خدا مجھے اس وقت سے محفوظ رکھے جب میری نظر ایسی گھنونی کام کی طرف جائے اور میرا ذہن اتنا بھٹک جائے کہ میں اس حرام اور گندگی میں ملوث ہو جاؤں۔ جب میں نے انکار کیا تو وہ کہنے لگی تیرا تو یقین بھی کوئی نہیں کرے گا، الجھے الجھے بکھرے بکھرے روز و شب دیکھے گا کون؟ لوگ تیرا جرم دیکھیں گے، سبب دیکھے گا کون؟ کون شخص تیرا یقین کرے گا؟ یقین تو لوگ میرا کریں گے، میں بدنام کر دوں گی، تو کیسے نہیں میری بات مانتا؟ کہتے ہیں جب میں سمجھ گیا نا کہ اب میری جان نہیں چھوٹتی تو میں نے کہا مجھے باتھ روم جانا ہے۔ واش روم لے جایا گیا تو وہاں پیشاب کیا، پخانہ کیا تو میں نے جسم پہ مل لیا، اور جسم سے مل کے جب میں باہر آیا تو وہ کہنے لگی سو لے جاؤ، یہ تو پاگل ہے، اٹھا کے پھینکو باہر، اتنا گندا آدمی۔ تو کہتے ہیں میں نے پلٹ کے دیکھا تو میں نے کہا واہ بھائی واہ، میرا وجود گندا ہے تو اتنی نفرت کر رہی ہے، تیرا تو ذہن گندا ہے۔ وہ کہا تھا نا حضرت سلطان باہو نے کہ دل کالے نالو منہ کالا چنگا، دل کالے نالو منہ کالا چنگا، جے کوئی رمز پچھانے ہو۔ اگر کسی کو سمجھ آ جائے نا تو منہ کالا ہو جائے تو گزارا ہو جاتا ہے، دعا مانگو دل نہ کالا ہو۔ دل کالے نالو منہ کالا چنگا، پر جے کوئی رمز پچھانے۔ کہتے میری جان چھوٹ گئی، میں باہر نکلا، کنویں پہ جا کے غسل کیا، گھر گیا، کپڑے بدلے، عشاء پڑھ کے سویا۔ خواب میں حضرت یوسف علیہ السلام کی زیارت ہوئی، کہنے لگے اٹھ میرے سینے سے لگ، تو نے رسول کریم کا امتی ہو کے وہ کام کیا ہے جو میں نے نبیوں کے کیا تھا۔ فرماتے ہیں وہ سینے سے لگا کے گئے ہیں، پھر عمر کا یہ حصہ آ گیا ہے میرے وجود سے کبھی خوشبو ہی نہیں گئی۔ آپ اپنے آپ کو پاکیزگی کا سفر کرائیں، نظر کو، آنکھ کو، ذہن کو طہارت دیں، دیکھیں پھر اللہ تعالیٰ کتنی آسانیاں پیدا کرتا ہے۔ دعا کرتا ہوں جو میں کہہ سکا ہوں اللہ اسے قبول فرمائے۔ گفتگو کے دوران عمدن سہون اگر بھول گئے تو اللہ تعالیٰ ہم سے درگزر فرمائے۔ آخر دعوائی ان الحمدللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ اللہ ہماری حاضری قبول فرما، ہمارے گناہ معاف فرما، ہماری غلطیوں سے درگزر فرما، علم نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرما۔ جو بیمار ہیں انہیں شفا دے دے، جو مقروض ہیں انہیں قرضوں سے رہا کر دے، جو تنگ دست ہیں انہیں وسعت رزق دے دے۔ اللہ ہمارے حال پہ رحمت فرما دے، کرم نوازی فرما دے۔ جن دوستوں نے یہ بہترین اہتمام کیا ہے انہیں دارین کی برکتیں عطا فرما دے، جو تشریف لائے ہیں انہیں قدم قدم پہ راحتیں عطا فرما دے۔ ہمیں زندگی تقوی والی عطا فرما، موت ایمان والی عطا فرما۔ اللہم انا نسألک العفو والعافیۃ فی الدین والدنیا والآخرہ۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد وآلہ وسلم۔